أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اول رمضان سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کر سکیں، اور آج 25 رمضان جو ہے ہمارا آخری سیشن ہوگا خدا کی عنایات سے، حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی مدد سے اور ان کی دعاؤں سے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے۔ مختلف نکات بیان ہوئے، دو مقصد تھے یہاں پر بیان کرنا اس قصے کو۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ قصص الانبیاء کو خداوند متعال نے کس اینگل سے، کس زاویے سے قرآن مجید میں پیش کیا ہے، اور یہ ایسا زاویہ خود قرآن کریم نے اسے پیش کیا ہے جسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گران قدر تفسیر جس کا نام المیزان ہے، خدا کے اس طریقہ کار کو، اس میتھڈ اور روش کو علامہ نے کشف کیا، اور ہم نے پھر کوشش کی کہ جو علامہ کے شاگرد ہیں، ان کے جو کہ ہمارے استاد ہوتے ہیں، ان استاد اور دیگر اساتید کی مدد سے اس روش قرآنی کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ وہ روش قرآنی کیا ہے کہ خدا کا مقصد فقط قصہ بیان کرنا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ہدف اور اصلی غرض ہدایت بشر ہے، ہدایت انسانیت ہے۔ پس قصص الانبیاء کے 2200 سے زیادہ آیات ان قصص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یقیناً اس میں بھی ہدایت کا ہی مقصد ہے، فقط قصہ گوئی تو فقط نہیں ہے۔ خداوند متعال کا طریقہ کار یہ ہے، علامہ طباطبائی فرماتے کہ حوادث کے ذریعے ان ہدایت کے نکات کو بیان کرنا، حوادث کے ذیل میں۔ مثلا انبیاء علیہ السلام 25 انبیاء کا تقریباً ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب مختلف حوادث ان انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں پیش آئے ہیں۔ خدا کا طریقہ کار یہ کہ ان حوادث کے ذریعے اس ہدایت کے ان عمیق نکات کو، جسے ہم عقائد کی کلاس میں زور لگا کے استدلال کے ذریعے دلیلیں پیش کر کے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ خدا کا طریقہ کار یہ کہ بجائے اس کے دلیل اور استدلال سے بات کریں، آئیں حوادث کے ذیل میں، واقعات کے ذیل میں ان عمیق نکات کو بیان کیا جائے۔ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو کہ سب سے پہلے نبی ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، ان کے قصے کے ذیل میں جو نکات ہمیں ملتے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں، اور سب سے پہلے کہ میں خود اس کے اوپر عمل کرنے کی خدا مجھے توفیق دے، اور تاکہ ان مطالب جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی تاثیر بھی ہو انشاءاللہ۔ اور جو اہم نقطہ حضرت آدم کے قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے انسان شناسی کا، اور وہ انسان شناسی جو قرآنی انسان شناسی ہے، جسے خداوند متعال نے قصے حضرت آدم علیہ السلام کے ذیل میں بیان کی۔ اس وقت آپ جائیں پاکستان میں، یا آپ دیکھ لیں انڈیا میں بھی شاید ہوگا، وہ یہ کہ انسان شناسی کے مختلف میتھڈز ہیں بیان کرنے کے اسی موضوع کے، کہ میں کون ہوں، who am I، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ انسان شناسی کے مختلف 3 اہم سوالات ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ اور اس کو تعبیر علامہ کے بقول ہم دیکھیں کہ انسان قبل از دنیا، انسان فی الدنیا، انسان بعد از دنیا، ٹھیک۔ اب انسان شناسی کو بیان کرنے کے لیے مختلف میتھڈز جو ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان جو طریقہ کار علامہ نے یہاں پر اپنایا ہے تفسیر میزان میں، جو خدا کا طریقہ کار
کشف کیا ہے علامہ نے وہ شاید نہیں ملتا ہے. صحیح ہے, وہ طریقہ بیان نہیں ملتا کہ خود قصے کے ذیل میں انسان شناسی کے وہ عمیق ترین نکات بیان کیے جائیں. صحیح ہے, وہ شاید نظر نہیں آتا. تو کوشش یہ کی کہ ہم نے کہ اس طریقے کو یہاں پر انٹروڈیوس کرایا جائے. ٹھیک ہے, البتہ جو باقی انبیاء بھی ہیں, حضرت آدم کے پاس کے بعد حضرت شیس ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ہیں, اور یہ ٹائم لائن آف انبیاء آپ لیتے چلے آئیں آخر تک, ہر نبی کے قصے کے ذیل میں بہت ہی اہم تربیتی نکات ہیں کہ خدا نے اگر توفیق دی کہ ہم انشاءاللہ اب حضرت آدم کا قصہ الحمدللہ بیان بھی ہوا ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, جو انسان شناسی کے نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں وہ لیول 1 ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ سارے انسان شناسی کے نکات بیان ہو چکے, نہیں, لیول 2 بھی باقی ہے, لیول 3 بھی باقی ہے. صحیح ہے, آپ دعا کریں, انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ لیول 2 کو ہم انشاءاللہ خود حضوری طور پر لائیو آڈینس کے سامنے بیان کریں. ہر چیز کو کیمرہ کے سامنے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کیمرہ کے سامنے ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انٹریکشن نہیں ہے. صحیح ہے, اب مثلا مجھے یاد ہے ان سیشنز کے اندر میں نے کوشش یہ کی 3 سے 4 دفعہ میں یہ تذکر دوں سب کو کہ بھائی کوئی کویشچنز ہیں, کوئی کمنٹس ہیں, کوئی کرٹیسزم ہے, کوئی سوالات ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اوپینین ہے آپ کی, تو وہ حتماً پیش کریں, فیس بک کے پرائیویٹ میسج کریں, یوٹیوب پہ کمنٹس کے سیکشن میں ڈالیں. لیکن انفارچونیٹلی مجھے کوئی خاص جو ہے وہ کمنٹ نہیں ملا. صحیح, البتہ یہ تو میں ظاہر سی بات ہے یوٹیوب کا چینل جو اس حکیم نے کھولا ہے وہ اسی وجہ سے کھولا ہے تاکہ انٹرنیشنل پبلک تک یہ باتیں پہنچیں. علامہ طباطبائی نے جو دیکھیں تفسیر المیزان وہ کتاب ہے, وہ تفسیر گران قدر جس کی کوئی شاید قیمت نہیں ہے, وہ کتاب ہے کہ آج کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر 6 مہینے بعد ایک المیزان کی ضرورت ہے. بس اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تفسیر میزان کی. تو اب کوشش یہ کہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یوٹیوب کے چینل کا مقصد یہی تھا, ایک تو کورونا وائرس کی بھی ایک فرصت تھی, ایک اپورچونیٹی تھی کہ یہ چینل کھلا جائے, لیکن مقصد یہ کہ انٹریکشن ہو آپ سب کے ساتھ. مختلف کنٹریز میں جتنے بھی اردو سپیکنگ افراد رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسپیشلی جو یوتھس رہتے ہیں ان سے انٹریکشن ہو, اور ان تمام جو مختلف مشکلات ہیں یوتھس کی اور فیملیز کی, اور ہر بندہ مشکلات میں, کوشش یہ کہ ان تمام نکات سے, ان تمام موضوعات کے اندر یہ ثابت کریں کہ ہماری تمام مشکلات مادی ہو, معنوی ہو, دنیاوی ہو, اخروی ہو, تمام مشکلات کا حل قصص الانبیاء کے اندر موجود ہے. اسپیشلی قصہ حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی کہ اگلے سال دوبارہ لائیو آڈینس کے سامنے انشاءاللہ اس قصے کو لیول 2 کے انداز میں بیان کریں, تھوڑا ہائی لیول انداز میں بیان کریں. صحیح, اب یہاں پر کچھ نکات اور باقی ہیں اس قصے کے, دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا نکات ہیں, اور پھر انشاءاللہ البتہ یہ میں بتاتا چلوں کہ یوٹیوب کا چینل جو خدا نے توفیق دی کھولنے کی, وہ ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد بند ہو جائے گا, نہیں, رمضان کے بعد ایکٹیویٹیز اور فعالیت انشاءاللہ چلتی رہیں گی. البتہ ممکن ہے ہفتے میں ایک ویڈیو ہو, یا 2 ہفتے میں ایک ویڈیو ہو, یا مہینے میں ایک ویڈیو ہو, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ حقیر کیا ٹاپک انشاءاللہ شروع کرتا ہے. اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا کوئی سجیسشن دیں, کوئی اوپینین دیں کہ آپ کی نظر میں وہ کون سے مسنگ پیسز ہیں جو بیان ہونے چاہیے, وہ ٹاپکس ہیں جو شاید آپ کی مشکلات حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, البتہ پورا دین ہی انسان کی مشکلات حل کرنے کے لیے آیا, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات اس قدر تھیوریٹیکل بحث کی جاتی ہے مجالس کے اندر, اس طرح تھیوریٹیکل جس کا پریکٹیکلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس قدر فلسفہ بیان کیا جاتا ہے, اس قدر استدلالی بحث کی جاتی ہے کہ انسان پریکٹیکل میدان میں پھر بھی کنفیوز رہتا ہے. صحیح ہے, علامہ طباطبائی کا یہ طریقہ کار جو خداوند متعال کی مدد سے جو انہوں نے کشف کیا, وہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ
ان تمام استدلالی اور فلسفی مباحث کو علامہ فرماتے نہیں بھائی، آپ ان حوادث کے ذریعے جو قصص الانبیاء کے اندر موجود ہیں، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں، ان قصوں کے ذریعے آپ ان تمام عمیق مباحث کو پیش کر سکتے ہیں بغیر کسی مشکل کے، اور اتفاقاً آڈینس کو اور مخاطب کو آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں، اس سے پہلے کہ میرا ٹائم ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، آتے ہیں حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ، اب دو قول ہیں یہاں پر کہ یا حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے 730 سال کی زندگی گزاری یا 930 سال کی زندگی گزاری، لیکن ظاہراً یہ نظر آتا کہ نہیں، انہوں نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا۔ اب دیکھتے ہیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہاں کیا مطالب ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اپنے آخری لمحات گزار رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب آخری جو ایام ہے، لمحات سے مراد ایام، آخری مہینے، ان آخری مہینوں کے اندر ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب پورا خاندان، سارے بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، جب سارے ارد گرد ایک فیملی جو ہے جمع ہوتی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، کوئی ان سے سوال کرتا تو وہ سوال کا جواب دیتے، لیکن بات زیادہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ جنت کے فراق میں وہ اس وقت اپنے آخری ایام میں شدیداً منتظر ہیں کہ وہ جنت جائیں، وہ جنت جس میں ان کے پروردگار ہیں، وہ جنت جس میں جذبہ الہی موجود ہے۔ وہ شدیداً مشتاق ہیں، منتظر ہیں کہ میں کب اس دنیا سے جاتا ہوں اور خدا کی اس جنت میں چلا جاؤں، وارد ہو جاؤں۔ وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک وصیت یہ بھی بجا لائی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ درخت کے ان 2 شاخوں کو جنہیں خداوند متعال نے جنت سے انہیں ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، تحفے کے طور پر بھیجا تھا، اور جن سے انہیں مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی، حضرت آدم نے فرمایا جنت کے ان شاخوں کو ان کے بستر مرگ، موت کے بعد ان کے ساتھ رکھا جائے ان کی قبر میں، ٹھیک ہے، وفات کے موقع پر ان 2 شاخوں کو رکھا جائے۔ اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے زمانے میں اسی سنت کو احیا کیا گیا، ٹھیک ہے، اور شاید بعد میں یہ فقہی احکام میں بھی یہ وارد ہوا یہی مسئلہ۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہی، تقریباً 1 سال بعد، یعنی 730 سال حضرت حوا اور حضرت آدم سلام اللہ علیہما ایک ساتھ رہے، ایک دوسرے کے دردوں میں شریک رہے، صحیح ہے۔ 730 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو آج کل کے زمانے میں جو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے ہمارے کلچر کے اندر، 5 سال بعد تو طلاق ہو جاتی ہے، بلکہ شاید پہلے سال میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت حوا اور حضرت آدم 730 سال ایک ساتھ رہے اپنے ساتھ۔ ایسا تو نہیں کہ ہم آج کا جو کلچر، آج کا جو ٹرینڈ بن چکا ہے طلاق کا، کہ بھائی پہلے سال میں طلاق، دوسرے سال میں طلاق، صحیح ہے، تو خدا نہ خواستہ ہم اپنے فلسفہ خلقت کے خلاف تو نہیں جا رہے۔ عجیب، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ طلاق کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے اپنی سوسائٹیز کے اندر۔ 730 سال تک تقریباً ساتھ میں پھر وہ حضرت حوا بیمار ہو جاتی ہیں، اور بیماری کے 15 دن بعد دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں اپنی اس والدہ مکرمہ کو، صحیح ہے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور ان سے طلب کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یہ کورونا وائرس کی ڈیزیز اس دنیا سے محو ہو جائے انشاءاللہ۔ اب حضرت آدم کی قبر، ان کا مدفن، ان کو کہاں دفن کیا گیا، مختلف یہاں پر اب اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ البتہ یہ مشہور بھی ہے، اس کا دوسرا حصہ مشہور ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ کہ حضرت آدم کو مکہ میں ہی جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں جو ہمیں طوفان کا جو قصہ ہمیں ملتا ہے، طوفان کے بعد جب کشتی، حضرت نوح کی کشتی نجف آتی ہے، تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام، کیا نام ہے، بے بخشی، مکہ سے گزرتے ہوئے، ٹھیک ہے،
حضرت نوح علیہ السلام اس لاش کو، اس جسد آدم کو اٹھا لیتے ہیں، اور نجف جب یہ کشتی پہنچتی تو وہاں پر نجف اشرف میں حضرت آدم کو وہاں پر دفن کرتے ہیں. اسی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو زیارت جو سنڈے کو اتوار کے دن پڑھی جاتی ہے، اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ السلام علیکہ، یعنی امیر المؤمنین کو سلام کیا جاتا ہے کہ السلام علیکہ وعلی ضجیعیک آدم و نوح علیہم السلام. ایک یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہمیں وصیت آدم علیہ السلام بالشیس. شیس کو حضرت آدم علیہ السلام وصیت کرتے ہیں کہ اے شیس تمام فرزندوں کو جمع کرو. اب یہاں امپورٹنٹ نکتہ ہے، اب یہاں جانشینی کی بات ہو رہی ہے. شیس جو ہے تمام بچوں کو اور فرزندوں کو سب کو جمع کرتے ہیں آدم کے گرد. اب شیس بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، اور آدم علیہ السلام سب کے سامنے شیس کو بے عنوان جانشین و وصی خود معرفی کرتے ہیں، انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ میرے وصی ہوں گے اور تم سب پر اس کی اطاعت واجب ہے. شیس کے کلام کو سنو، اس کی اطاعت کرو اور اس سے علم کو اخذ کرو. جو تعلیم لینی ہے وہ شیس سے لو. یہ آدم کی وصیت سب کو دی شیس کے بارے میں. شیس کو یہاں پر خطاب آتا ہے، یعنی حضرت آدم اب شیس کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے شیس، یہ جو میں نے تیری جانشینی کا انتخاب کیا یہ خدا کا حکم تھا، میرا اپنا حکم نہیں تھا. خدا نے یہ حکم کیا ہے کہ میں اس مطلب کو، ایک تو تجھے میں جانشین کے طور پر چنوں، اور اس مطلب کو، جانشین کی اناؤنسمنٹ کو سب کے سامنے اناؤنس کروں. بس یہاں پر ہمیں اس بات کی نشاندہی ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ سنت اسی وقت سے موجود تھی. آغاز سے ہی اوصیاء الہی خدا حکم الہی کی جانب سے تعین ہوتے تھے، حکم الہی سے تعین ہوتے، یعنی اوصیاء خدا جو ہے، انبیاء الہی، ان کے جانشین سب کے سب انتصابی تھے، انتخابی نہیں تھے. لوگ انہیں انتخاب نہیں کرتے تھے بلکہ خدا کی جانب سے وہ انتصاب ہوتے تھے، منصوب من اللہ تھے. اور ایک اور سنت ہمیں یہ ملتی ہے کہ سب کے سامنے جانشین کو معرفی اور انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. صحیح کیوں؟ تاکہ لوگ اسے پہچان سکیں، تاکہ لوگ پہچاننے کے بعد اس کی اطاعت کر سکیں. شیس علیہ السلام کو بھی یہی خطاب آتا ہے کہ اب بعد میں جب شیس نبی بن جاتے ہیں اور شیس اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں تو خدا کی جانب سے شیس کو جو ہے وہ خطاب کیا جاتا ہے کہ اے شیس اپنے بعد فلاں نبی کو جو ہے وہ معین کرو اور سب کے سامنے اناؤنسمنٹ کرو. شیس بھی یہ کام کرتے ہیں، اور تمام جو علوم، دیکھیں یہ ہر نبی کے بعد ہی ہوتا ہے، ہر نبی یہ کام کرتا ہے اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے، کہ جو علوم خداوند متعال نے اس نبی کو تعلیم دی ہیں، اس نبی کا کام یہ کہ آنے والے بعد والے جانشین کو ان تمام علوم کو منتقل کرے اس کے اندر. صحیح ہے؟ تو یہ کام شیس نے، آدم علیہ السلام نے شیس کی نسبت کیا، شیس نے اپنے بعد والے جانشین کو یہ تمام میراث نبوت و وصایت منتقل کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک تعبیر بھی ہے، یہ جو علوم تھے یہ کہاں پر تھے؟ صحیح ہے، اب ایک تعبیر یہ ملتی کہ یہ علم جو تھا یہ ایک صندوق میں تھا، ایک باکس میں تھا. ٹھیک ہے، البتہ علوم اور علم اینڈ نالج کبھی بھی ظاہری شکل اس کی نہیں ہوتی ہے. ممکن ہے یہ کتاب میں ایک علم ہو لیکن یہ علم کی ظاہری شکل ہے، علم کی 100% شکل نہیں ہے. صحیح، علم جو ہوتا ہے وہ حضوری ہوتا ہے. اب حضوری علم میں اب یہ اصطلاح ہے، علم فلسفہ کی، علم منطق کے اندر استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، علم جو ہے فقط ان کتابوں اور لفظ اور ان کلمات کا نام نہیں، اس سے بہت بالا تر ہے علم. صحیح ہے، تو یہ اگر یہ جو تعبیر روایت کے اندر آئی ہے کہ علم جو ہے ایک صندوق میں تھا، تو یہ ایک نظام ظاہری کو جو ہے منتقل کر دیا ہماری طرف. صحیح ہے، لیکن حقیقت علم کبھی مادی نہیں ہے، میٹر نہیں ہے. اوکے، ایک اور تاریخی نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 1500 سال کا فاصلہ تھا، اور اس درمیان یعنی آدم اور نوح کے درمیان یعنی 1500 ایئرز کے اس فاصلے میں 9 یا 10 نبی مختلف مبعوث ہوتے ہیں.
لیکن بصورت غیر علنی، یعنی آشکارا نہیں تھے. نبی آتے تھے لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا، کسی کو انفارم نہیں کرتے تھے کہ اے لوگوں میں تمہارا نبی ہوں، میں خدا کی جانب سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ غیر علنی طور پر، پنہان طور پر. اب یہاں پر ایک بات کہوں میں آپ کو، اٹس اے سیکرٹ، وہ یہ ہے کہ غیبت، اس سے ہمیں ایک نتیجہ ملتا ہے جو احادیث نے یہ نتیجہ دیا کہ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کسی نہ کسی مرحلے میں غیبت کے اندر موجود تھے. غیبت، یا اللہ، اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ٹائم گزر جائے. ہم جو کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں، اور امام زمانہ اس وجہ سے غیبت میں ہیں کہ ان کو اعوان انصار نہیں ملے، اس وجہ سے خدا نے اپنے آخری حجت کو، اپنے آخری خزانے کو غیبت میں ڈال دیا، کیونکہ ان کے اعوان و انصار نہیں تھے، امت آمادہ نہیں تھی. صحیح، امت اس نظام امامت کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے امام زمانہ غیبت میں چلے گئے. نہیں میرے بھائی، احادیث میں ایک پورا باب ہے، ایک پورا باب ہے. اس باب میں ایک حدیث یہ ملتی ہے ہمیں کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ غیبت سنت خدا میں سے ہے، غیبت سر ہے اسرار الہی میں سے، غیبت خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یعنی غیبت ہونا ہے، غیبت ہونی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے لوگ تیار ہوں چاہے لوگ تیار نہ ہو، غیبت کی سنت پر عمل ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ غیبت سنن الہی میں سے. اسی وجہ سے تمام انبیاء کسی نہ کسی مرحلے میں غیبت میں موجود تھے. اب آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم کے درمیان جو فاصلہ تھا 1500 سال کا فاصلہ، اس میں 9 یا 10 نبی آئے لیکن غیبت میں تھے، وہ پنہان نہیں تھے. البتہ بعض ایسے نبی بھی موجود تھے، یعنی جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کے درمیان جتنے بھی نبی آئے، ان میں سے بعض ایسے نبی تھے جو مثلا ایک خاص زمانے تک غیبت میں تھے، پھر خدا کا حکم آتا کہ نہیں، اب تم قیام کرو، اب تم آشکار ہو جاؤ لوگوں کے سامنے، اب تم ظہور کرو لوگوں کے سامنے. بس غیبت امام زمانہ علیہ السلام سنت خدا میں سے، لوگ آمادہ ہوتے نہ ہوتے، امام کو غیبت میں جانا تھا. اب کیوں جانا تھا، کیوں غیبت سنت خدا؟ اب اس کے لیے تقریباً 100 جلسے چاہیے، 100 سیشنز چاہیے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک سیریس بات ہے کہ غیبت کو سمجھنے کے لیے تقریباً 100 سیشنز اور 100 لیکچرز چاہیے، تاکہ ان 100 لیکچرز میں سے احادیث کو جو غیبت کے بارے میں آئی ہیں، غیبت انبیاء کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، غیبت امام زمانہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، وہ ان 100 جلسات میں، سیشن میں پیش کی جائیں اور اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. پس غیبت فقط اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ نظام امامت نہیں تھا، لوگ آمادہ نہیں تھے، ائمہ مظلوم تھے اور اس وجہ سے امام کو غیبت میں جانا پڑا. نہیں، یہ ایک ناقص نظریہ ہے. اصلاً یہ بات قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول؟ یعنی یہ نہیں کہ، یعنی دیکھیں، ایسا نہیں کہ لوگ تیار نہیں تھے، یہ ایک فیکٹر کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ایسا بھی ہے، یہ فیکٹر بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کمپلیٹ فیکٹر نہیں ہے، یہ پورا سبب نہیں ہے امام کی غیبت کا. امام کی غیبت سنت خدا میں سے، لوگ آمادہ ہوں آمادہ نہ ہوں. صحیح، علمی بات ہے، صحیح ہے، کوئی اختلاف کرنا چاہے کوئی پرابلم نہیں ہے. وی آر ریڈی ٹو ڈسکس انشاءاللہ. اچھا ٹھیک. اب ان انبیاء میں سے جو، اب دیکھیں 9-10 نبی تھے، ان کا کام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، غیبت میں تھے وہ 9-10 نبی، لیکن ایسا نہیں کہ تعلیم و تربیت کا کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا. نہیں، وہ 1 to 1 کام کرتے تھے، دیگر طریقوں سے وہ کام کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور غیر علنی طور پر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. ان انبیاء میں سے جو بہت ہی معروف ہے، جن کا آپ نے نام سنا ہے، جو اس غیبت میں تھے، وہ خود ادریس نبی علیہ السلام ہے. صحیح ہے، خدا نے توفیق دی کہ ہم قصہ ادریس میں بھی انشاءاللہ آئیں گے، اگر آپ نے دعا کی اور آپ کی حوصلہ افزائی ہو، معنوی حوصلہ افزائی. البتہ شیخ علیہ السلام کو
جب وصایت پہنچی، حضرت آدم اب جا چکے دنیا سے، اور شیس علیہ السلام اب نبی بن چکے ہیں، اور اب ان کا لوکیشن کہاں تھا؟ وہ ہمیشہ مکہ میں ہوا کرتے تھے، ان کا لوکیشن مکہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے، وہ آنا جانا کرتے تھے، مکہ سے آنا جانا کرتے تھے، لیکن شیس ہمیشہ مکہ میں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو حج کے لیے آتے تھے اس زمانے میں، وہ جانتے تھے کہ شیس مکہ میں موجود ہیں، جو تعلیم ہمیں لینی ہے، جو ہدایات ہمیں لینی ہے، وہ ہمیں حج کے موسم میں اکثر ملے گی شیس علیہ السلام سے مکہ کے اندر، ٹھیک۔ البتہ یہاں پر ہمیں ایک اور بات تاریخی ملتی کہ شیس علیہ السلام کے پاس ایک 50 صفحے کا شریعتی مجموعہ ان کے پاس موجود تھا، جس میں وہ احکام موجود ہے۔ البتہ ایک اور پھر روایت ہمیں یہاں ملتی ہے کہ یہ جو 50 صفحے کی جو کتاب تھی، جس میں دین کے احکام موجود تھے، دینی ہدایات موجود تھیں جو خدا کی جانب سے نازل ہوئی تھی، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ 50 صفحے کی کتاب شیس علیہ السلام نے حضرت آدم سے لی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ 50 صفحے پراکندہ شاید موجود تھے، انہوں نے شیس نے پھر اس کو جمع کیا اور ایک کتاب کی شکل دی۔ یہ ایک تاریخی نقطہ میں نے سوچا آپ کو منتقل کروں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات ہے تاریخی اعتبار سے کہ شیس علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے کعبہ کو بنایا۔ آدم نے بھی کعبہ کو بنا، لیکن آدم اور شیس کے درمیان یہاں کیا فرق ہے؟ آدم نے کعبہ کے فقط حدود کو تعین کیا، اس کے نقشے کو بنایا تھا، لیکن شیس نے باقاعدہ اینٹ اور پتھر اور مٹی کے ذریعے کعبہ کی بنا کی، کعبہ کی بلڈنگ باقاعدہ بنائی، ٹھیک ہے۔ ایک اور نقطہ تاریخی اعتبار سے وہ یہ ملتا ہے کہ شیس علیہ السلام کا تولد، تاریخ ولادت، وہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے 236 سال بعد شیس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی جب آدم علیہ السلام 236 سال کے تھے تب شیس وجود میں آئے، متولد ہوئے، صحیح ہے۔ اگر ہم حضرت آدم کی ٹوٹل عمر 730 سال لیں، یعنی شیس علیہ السلام آدم کی وفات کے موقع پر 500 سال ان کی عمر تھی۔ ایک یہ نقطہ، لیکن یہ تاریخی نکات ایک لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہیں۔ آخری نقطہ وہ ہے شیس اور قابیل کے بارے میں، کہ قابیل نے، دیکھیں قابیل زندہ تھا، ٹھیک ہے، قابیل بہت ٹائم تک وہ اس کی زندگی تھی۔ قابیل نے یہاں پر شیس کو دھمکی دی کہ تجھے حق نہیں ہے کہ حق کی دعوت کر، دین کو علنی طور پر لوگوں کو سکھا، you don't have the right to do that، صحیح ہے، in an open atmosphere۔ قابیل نے بہت دھمکی دی اور قابیل نے شیس کی تبلیغ کے اندر بہت رکاوٹیں کھڑی کی اس نے، اور نتیجے میں ہمیں یہ ملتا ہے علماء کی کتابوں سے، وہ کہ قابیل نے ان دی اینڈ شیس کی تعلیمات میں شدید انحراف ایجاد کیا، صحیح ہے، شدید انحراف ایجاد کیا۔ اور بعد میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ شیس کے فرزندوں اور قابیل کے فرزندوں کے درمیان شدید انبن موجود تھی، شدید تفرقہ کریٹ کیا گیا تھا قابیل کی طرف سے اور قابیل کے فرزندوں کی جانب سے۔ آدم علیہ السلام کے بعد قابیل کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ قابیل نے آدم کی وفات پر جشن برپا کیا، ایک بہت بڑا جشن، کہ اس جشن میں قابیل نے ایک اور سنت گزاری کی۔ وہ سنت گزاری میوزک کی تھی، نظام لہو و لعب کی سنت گزاری کی، مختلف آلات، یہ سب شیطان کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ شیطان نے اس کو بتایا کہ بھائی نظام، دا سسٹم آف لہو اور لعب کو کس طرح بنانا ہے، کس طرح میوزک بنانی ہے، کس طرح جو ہے مختلف میوزیکل آلات اور ٹولز جو ہیں وہ بنانے ہیں، اور پھر اس نے جشن برپا کیا اور بالآخر we are reached the end right now، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اختتام کریں گے اس سیشن کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب حضرت شیس کے بارے میں اور بھی نکات ہیں، اگر خدا نے توفیق دی کہ انشاءاللہ اگر ہم قصص الانبیاء کو انشاءاللہ مزید آگے کنٹینیو کریں تو ہم دوبارہ حضرت شیس سے شروع کریں گے اور پھر بعد کے انبیاء انشاءاللہ۔ اگر ان سیشنز میں کوئی بات ایسی ہو جو بری لگی ہو، جو آپ کو
صحیح ہے، جس سے آپ ناراض ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، معذرت خواہ ہوں میں آپ سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان رمضان کے آخری ایام میں اس حقیر کے لیے، اس فقیر کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ قیمتی لمحات ماہ رمضان کے آخری ایام میں آئی ووڈ ریکمینڈ کہ میں اپنے آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا، آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 اور دعا نمبر 45 جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی 2 دعائیں ہیں ماہ رمضان کے ورود کے بارے میں اور ماہ رمضان کے وداع کے بارے میں، اس کو ہم پڑھیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کی واقعاً کیا صفات تھیں، اور خدا نخواستہ ہم اس سے غافل نہ رہ جائیں ان آخری ایام سے۔ انشاءاللہ آپ سب کو عید مبارک ہو، اور امید ہے کہ آپ سب اس حقیقت کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ التماس دعا والسلام علیکم۔ کوئی بھی سجیسشن ہو، میں آپ کو ابھی بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، دیکھیں یہ ایسا ٹاپک تھا کہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا، کوئی یعنی ایسی کوئی ٹاپک نہیں تھا کہ جس میں شیعہ سنی اختلاف ہو، اور جس طرح وہ سینسیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں، نہیں، قصص الانبیاء ہے۔ آپ کوشش کریں اس ٹاپک کو اگر پروموٹ کریں، کنٹینٹ کو، نہ کہ مجھے بلکہ کنٹینٹ کو آپ پروموٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آیا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان مطالب سے، قصص الانبیاء سے ہم سب کی مشکلات، انسان کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، انسان کی ابدی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پروموٹ کریں۔ کس عنوان سے پروموٹ کریں؟ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو پھیلائیں۔ تو اگر آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہے، کنٹینٹ پسند آیا، تو زکوٰۃ العلم کے عنوان سے اس کو انشاءاللہ اس کو منتشر کریں، اس کو نشر دیں، اس کو پروموٹ کریں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد